بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت میں۔ ناظرین، بڑی خوشخبری، بھارت کو رگڑا، پوری قوم کے لیے خوشخبری۔ اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں، لیکن دوسری جانب عمران خان کے حوالے سے خبر یہ کہ سیکورٹی کی ضمانت صرف عمران خان، وہ سیکورٹی رسک نہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اس کی بھی تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں۔ عاصم لا قید تنہائی، اسٹریٹ موومنٹ کے بغیر گزارا نہیں، انتہا اور قیامت باقی ہے، سزاؤں کا جمعہ بازار، مریم کی نئی بہو کون ہے، ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ جی ناظرین، اس وقت ملک میں تو سزاؤں کا جمعہ بازار لگا ہے۔ کچھ لوگ بہت خوش ہیں، کچھ لوگ ناراض ہیں، لیکن کہتے ہیں دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا اتنی خوشی کی بات نہیں ہے۔ سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فی الحال اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بڑی خوشخبری ہے وہ بڑی اہم ہے۔ یو اے میں انڈر-19 ورلڈ کپ ہوا، اور اس میں پاکستان کی جو انڈر-19 ٹیم تھی انہیں رگڑا دیتا جی بھارت کی ٹیم کو، اور بھارت کی ٹیم بہت تجربہ کار تھی، لیکن پاکستانی نوجوانوں نے وقت پا دیا۔ ٹاس جیتا بھارت نے اور بیٹنگ کرنے کی آفر دی پاکستان کو۔ پول میچ پاکستان ہار چکا تھا بھارت سے، لہٰذا ان کا خیال تھا کہ جناب جلدی سے ان کو آؤٹ کر کے ٹرافی جیت لیں گے، اور یہی کہا جا رہا تھا کہ اگر ٹرافی وہ جیت گئے تو کیا وہ محسن نقوی سے لیں گے ٹرافی، کیونکہ بڑی ٹیم جو تھی بھارت جب جیتا تھا پاکستان سے تو انہیں ٹرافی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو ابھی یہ بحث چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی پاکستانیوں نے بیٹنگ شروع کی تو ایسی دھوئیں دھار تھی کہ جناب بھارتی کھلاڑیوں کو نانی یاد کرا دی۔ اب حیران ہو گئے کہ 347 رن بنائے 50 اوور میں، اور سمیر منہاز جو ہے انہوں نے 113 گیندوں پر 172 اسکور کیا۔ دوسری جانب سے علی رضا جو بالر تھے انہیں 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، اور سمیر منہاز جو ہیں وہ مین آف دی ٹورنامنٹ بھی بنے، مین آف دی میچ بھی بنے، اور پاکستان جیت گیا کیسے کہ صرف 156 اسکور پہ انہوں نے آل آؤٹ کر دیا، اور تقریباً 26 اوور کھیل سکے، وہ آدھے اوور، پورے اوور بھی نہیں کھیل سکے۔ تو پاکستان کی بہت بڑی فتح انڈر-19 کی، اور انڈر-19 نے کہا کہ جناب سن لو، ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، بس اچھا راستہ اچھا موقع مل جائے تو ہم معافی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے۔ بہرحال پورے پاکستانیوں کو مبارک ہو، کرکٹ بورڈ کو مبارک ہو، اور محسن نقوی اور باقی حکومت کے ارکان، وزیر اعظم، صدر، مبارکباد سے کام نہیں چلے گا، ان کے خصوصی شاباش دینی پڑے گی اس ٹیم کو۔ وہ بھائی میچ ہو دبئی میں اور ہو بھی پاک بھارت، تو آپ کو پتہ کسی جنگ سے کم نہیں ہوتا، بہت مشکل میچ ہوتا ہے، بڑا دباؤ ہوتا ہے، لیکن اور ایک میچ بھی ہارا ہوا ہو، پول میچ بھی ہارا ہو، پھر پاکستانی کھلاڑیوں نے نانی یاد کرا دی، جھگڑا دے دیا، تو بڑا مزیدار کام ہے۔ اس فتح پہ جتنا بھی اترایا جائے کم ہے۔ بہرکیف جو آئین تحفظ پاکستان کی جو کانفرنس ہوئی اس کا دوسرا دن تھا، وہاں سہیل آفریدی صاحب نے خطاب فرمایا، اور انہوں نے کہا جو عمران خان کو جو سیکورٹی رسک کہہ رہے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ سیکورٹی کی ضمانت ہی عمران خان ہے، اور ہم تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہم شہادت کے لیے تیار ہیں، ہم موومنٹ کے لیے تیار ہیں، ان کا صرف حکم آنا ہے تو ہم اسٹریٹ پاور شو کریں گے، اور ہم بڑھیں گے آگے، کیونکہ رول آف لا کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ سزاؤں کا جمعہ بازار موجود ہے، سزاؤں پہ سزائیں ہو رہی ہیں،
گزشتہ روز بھی سزا ہوئی اور 17 سال سزا ہوئی توشہ خانہ 2 میں، جسے میں اصلی توشہ خانہ کہتا ہوں، اور باقی بھی جو ہیں وہ بھی لاہور میں بھی سزائیں دی گئیں سب کچھ. تو یہ سزاؤں کا جو جمعہ بازار ہے، اس پر نجم سیٹھی کا تبصرہ یہ ہے کہ ان سزاؤں سے کچھ نہیں ہوگا. اصل جو مسئلہ ہے وہ 9 مئی کیس ہے، اس میں جو سزا ملے گی وہ معاملہ ہے اصل چیز. اور جو فیض حمید صاحب ہے ان سے تحقیق ہو رہی ہے، اس کی تفتیش ہو رہی ہے، اور شواہد یہی کہے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ منسلک کریں عمران خان کو. اس وقت فیض حمید جو ہیں ملٹری کے کسٹڈی سے نکل کے پنجاب حکومت کے حوالے کر دیے گئے، یعنی پنجاب کی جیل میں وہ بہرحال سزا یافتہ ہیں، وہ 14 سال سزا انہیں ہو چکی ہے. لیکن وہ جو ڈیوٹیفل سینیٹر ہے نا فیصل واڈا، سابق وفاقی وزیر عمران خان کی کابینہ کے، وہ فرما رہا ہے کہ جی بس انتہا اور قیامت باقی ہے، ابھی بہت کچھ ہونا ہے. اور اسی ٹائپ کی بات کی نجم سیٹھی نے کہ جناب یہ سزائیں کچھ بھی نہیں ہے جو 9 مئی کی سزائیں. اس کا مطلب کیا؟ ہارڈ اسٹیٹ بن چکی ہے پاکستان، معافی کی گنجائش کہیں نہیں ہے، چاہے وہ دہشت گرد ہوں، چاہے ملک کے اندر فتنہ و فساد پھیلانے والوں ہوں، چاہے کوئی بھی ہو. تو معاملات ایسے نہیں ہیں. اور یہی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے تو پیغام دے دیا کہ میں شہادت کے لیے تیار ہوں، حقیقی آزادی کے لیے میں سزا کاٹ رہا ہوں. اور وہ سزا کاٹ رہے ہیں. جس طرح وہ سزا کاٹ رہے ہیں، شور وہ یہی مچا رہے ہیں کہ قید تنہائی میں ملاقاتیں بند، انسانی حقوق کی خلاف ورزی، لیکن ان کو سہولتیں دی گئی. لیکن اس کے باوجود صدر زرداری کہتے تھے کہ قید 2 سال کے بعد پوچھتی ہے. تو 2 سال ان کے گزر چکے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی اور ہوتا ہے شاید وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے. لیکن ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان پہ بھی وہ کیفیت آ گئی ہے کہ وہ گزشتہ روز بھی وہ عدالت کے اندر بہت مطلب چیخے چلائے، شور مچایا. انہوں نے اپنے وکیلوں کو بھی جھاڑ پہنچ کی اور کہا کہ تم نے یعنی ارشد تبریز جو تھے انہوں نے دستخط کیوں کیا، حالانکہ وہ سینئر وکیل ہیں، پرانے وکیل ہیں، جج بھی رہ چکے ہیں شاید وہ. تو ان کو بھی یہ کہا کہ کیوں کیا. وہ کہتے ہیں ملک میں آئین کی بالادستی نہیں، عدلیہ جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکی ہے، قاسم لا ہے، قید تنہائی میں رکھا گیا، انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لہٰذا انہیں سہیل آفریدی کو پیغام دیا کہ اسٹریٹ موومنٹ کے بغیر اب گزارا نہیں، یعنی نکلو. اور انہوں نے بھی کہہ دی کہ ہم تیار ہیں. لیکن تیار کب ہوں گے باجی؟ انی سردی جی تحریک ٹھنڈو ٹھار ہو جائے گی. تو لگتا یہ ہے کہ یہ سب رمضان کے بعد جب موسم کھلے گا نا مارچ اپریل میں، تب یہ باری آئے گی سڑکیں گرم کرنے کی. ابھی تو سب ٹھنڈا ٹھار ہے. لیکن فیصل واڈا کی بات بھی مطلب پھینکنے والی نہیں ہے، فکر انگیز ہے کہ ابھی تو ابتدا ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتہا اور قیامت باقی ہے، باقی ہونا سب کچھ یہی ہے. تو ان کی بہت سی چیزیں صحیح ثابت ہو چکی، جو وہ کہتے رہے وہ ہوتا رہا. اور اب مزید وہ اشارہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آنے والے وقت میں مزید سختیاں پی ٹی آئی پہ اور عمران خان پہ ہوں گی، اور معاملات ابھی نہیں، یعنی مفاہمت بقول شیر افضل مروت بڑھ گئی. حالانکہ گوہر خان یہ کہہ رہے ہیں کہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی کو مکمل اختیار دیا ہے عمران خان نے، بانی نے، کہ وہ کوئی راستہ نکالیں، لیکن نکلتا نہیں نظر آ رہا. اب بات کرتے ہیں کہ مریم نواز کی نئی بہو کون ہے، جنہیں صفدر کی دوسری شادی کا باقاعدہ پروگرام بن چکا ہے. 16، 17، 18 جنوری کو ان کا یہ تقریبات ہوں گی 3 روزہ، اور تمام تقریبات جو ہیں وہ جاتی عمرہ میں ہوں گی. تو ان کی بہو کون ہے؟ جناب شیخ رحیل اصغر کی پوتی ان کی بہو ہیں، اور مریم نواز ان کی بیٹی ماہنور نے یہ رشتہ مانگا جا کے، اور نواز شریف صاحب نے باقاعدہ شیخ رحیل افضل کو جاتی عمرہ بلا کے ان کے خاندان کے اعزاز میں دعوت کی، اور بات ہو گئی پکی.
اور شادی کی ڈیٹ بھی طے ہوگی کہ 3 روزائی تقریبات ہوں گی جنید صفدر کی. دوسری شادی ہے، پہلی شادی سیف الرحمان کی بیٹی سے ہوئی تھی، وہ نہیں چل سکی، لیکن اب یہ دوسری شادی جو ہے یہ بھی طے ہو چکی ہے. اور یہ نئی بہو جو ہے یہ شیخ رحیل اصغر کی باقاعدہ یعنی پوتی ہے، اور اب یہ خاندان بھی یعنی ایک رشتے سے بندھنے لگا ہے. بہرحال بیسٹ آف لک نئے جوڑے کے لیے بہت سی مبارکباد، مریم نواز کے لیے مبارکباد، باقیوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے اور پھر معاملات تو ایسے ہی چلتے ہیں. تو اب یہ ایک اچھی خبر ہے تو اچھا کرے، لیکن جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ریاست سے ٹکراؤ اب ممکن نہیں. ہر اسٹیٹ بن چکی ہے تو اب اسٹیٹ پاور کو شو کرے تو سوچ سمجھ کے کرے، ورنہ 26 نومبر سے زیادہ معاملات بگڑیں گے اور پھر فتنہ و فساد برپا کرنے والوں کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا. جو فی الحال کل کیا ہوتا ہے اس کا کسی کو نہیں پتہ، یہ تو اللہ جانتا ہے. اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئی این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سلامت رہیں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.